إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں، میری پیاری بچیوں، میں اللہ تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے، صرف اور صرف اپنی محبت اور اپنے دین کے لیے، اس کے فہم کے لیے ہم سب کو آج یہاں جمع کیا ہے۔ کاش ہم سب بے مقصد یہاں نہ آئیں، بلکہ کچھ سنیں، سیکھیں اور فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھ میں وہ اخلاص پیدا کر دے کہ میں ہر بات کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کی گہرائی سے کہوں اور میری اپنی پیاری دینی بہنوں کے دلوں میں اتار سکوں، تاکہ فریضہ دعوت حق ادا ہو اور حقوق العباد جو ہے، حقوق العباد کی فرضیت کسی حد تک اس سے ہم سبکدوش ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ریا، تکبر، غرور، ان تمام اس ٹائپ کی جتنی لعنتیں ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، تاکہ جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں انسان کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے اور دین کے فہم کے لیے ہم سب کے دلوں کو کھول دے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں، اور آخرت میں پھر اس کے جزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو جمع کرے۔ آمین ثم آمین۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ آپ سب کو میں اللہ کے لیے پیار کرتی ہوں۔ I love all of you for the sake of Allah and أحبكم فی اللہ۔ اور آپ سب سے جواب بھی طلب کرتی ہوں کہ آپ بھی کہیے کہ احبک اللہ الذی احببتنی لہ۔ We all love you for the sake of Allah, for whom you love us۔ اسی لیے میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتی ہوں وہی آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے لیے یہی پسند کرتی ہوں کہ میں اللہ کا حکم سنوں اور فوراً اس پہ عمل کروں، اور اللہ نے جہاں جہاں روکا ہے، نہیں عن المنکر کا حکم آیا ہے، تو اس سے میں فوراً رک جاؤں، جیسا کہ شرک ہے، بدعت ہے، اور جتنے بھی دینی احکام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں ہم اس سے فوراً رک جائیں۔ تو یہی میرا مقصد حیات ہے، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو آگے بڑھانا۔ آپ سب سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں اور آپ سب کو پہنچائیں، یہ تمام باتیں آپ سب تک پہنچائیں۔ کیونکہ ہم سب یہاں پہ عورتیں جمع ہیں، اور عورتیں جو ہیں ہماری اگلی جنریشن کی جو یہ بچیاں ہیں جو آگے بعد میں بڑی عورتیں بنیں گی اور مائیں بنیں گی، ان کی بھی تربیت ہو، کیونکہ اگر بیس اسٹرانگ نہیں ہو، فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہ ہو، تو اسلامی معاشرہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ایک بلڈنگ بناتے ہیں نا، تو بلڈنگ کی اگر فاؤنڈیشن آپ نے اسٹرانگ نہیں رکھی ہے تو کیا وہ بلڈنگ مضبوط ہوگی؟ وہ تو گر جائے گی دھڑام سے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اب ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کے بعد عمل کریں، کیونکہ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جب مر کے جائیں گے قیامت کے دن،
تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا، بتایا ہے، اللہ اللہ یعنی ہوشیار ہو جاؤ، سن لو، اس بات کو سمجھ لو، اللہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص با اختیار ہے اور ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ جو لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جیسے امام ہے، رولر ہے، اس کے ماتحت جو بھی اس کی پبلک ہے، وہ سب کا حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح مرد جو ہے گھر کا حکمران ہے، اس کے انڈر میں اس کی عورت، اس کے بچے، تو اس شوہر سے اس کا حساب لیا جائے گا، تمہارے بیوی بچوں کا، تم نے کیا ذمہ داری کی، کتنا انہیں دین سکھایا۔ اسی طرح غلام سے حساب ہوگا کہ تمہارے انڈر میں جتنا مال تھا مالک کا، تم نے کتنا حق ادا کیا، اس کی جائیداد مال کی کتنی حفاظت کی۔ عورت سے حساب ہوگا، تم نے اپنی اولاد کو پالا تو تم نے کیا حق ادا کیا، تم نے ہمارے احکام کو کس حد تک ان کے دلوں میں ڈالا۔ یعنی ہر شخص جس کو بھی دنیا میں جان دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے انڈر میں جتنے ماتحت لوگ ہیں ان سب کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ کوئی شخص فری میں ایسے بخشا نہیں جائے گا، یوں ہی اٹھا کے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ قرآن میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان السمع والبصر ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ یعنی کوئی بھی شخص جو ذی شعور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلامت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے کہ پڑھو لکھو اور آگے بڑھو، تو اس ہمارے پیغام کو آگے بڑھاؤ، تربیت کرو، یہ سب اللہ کا حکم ہے، تو اس کا سوال ضرور ضرور ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح سے دل دماغ میں رکھ کے پھر آگے کی باتیں سب سمجھ آئیں گی، کیونکہ یہاں پہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس میں کہ میں آپ لوگوں کو اسٹیٹس، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز آف ویمن بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ عورت کا کیا اسلامی معاشرے میں حقوق ہے، مقام ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک جو لوگوں کے دماغ میں جو ایک کیا کہا جائے گا کہ مس کنسیپٹ ہے اس کے متعلق، کہ اسلام میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اس کو کوئی حقوق نہیں ہے، ایکویلٹی نہیں ہے، کوئی رائٹس نہیں ہے، دبا کے رکھا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ بھلا ڈال کے کیا کہتے ہیں، ہمارے کچے کچے ذہن جو بچوں کے نا، ان کو بالکل وہ کر دیا جاتا ہے، مس گائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کو ذرا واضح کریں گے، دیکھیں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ اس قرآن میں جو اصل گائیڈنس ہے، جو اصل مینول ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں۔ یہ سورہ نساء کیا ہے؟ نساء مطلب عورت ہے نا، عورت کی جمع، تو یعنی ہم عورتوں کے نام پہ آپ دیکھیں قرآن کی سورہ کا نام رکھ دیا گیا، کتنی امپورٹنس ہے۔ الرجال نام سے کیا کوئی سورہ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے نا، نساء نام سے ہے، اس کا مطلب ہماری امپورٹنس زیادہ ہوئی نا۔ پھر کہاں سے ہم نے کہہ دیا کہ ہماری ایکویلٹی نہیں ہے اور وہ نہیں ہے؟ یہاں تو ہمیں زیادہ اونچی، زیادہ ہمیں اونچا اسٹیٹس دے دیا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں، جب یا ایھا الناس پکارتے ہیں تو اس ناس میں صرف عورت یا صرف مرد کو نہیں پکارا جاتا ہے سورہ نساء بے شک عورتوں کے نام سے، لیکن اس میں جب سوال کیا جاتا ہے تمام لوگوں سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، جیسے او پیپل کہتے ہیں انگلش میں کہا، او مین کائنڈ، تو کیا ہوتا ہے اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہاں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوئے، یا ایھا الناس کہا ہے، بلکہ یہاں ایمان والوں سے بھی نہیں کہا ہے،
بلکہ کہا یا الناس، او مین کائنڈ، تمام لوگوں سے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ جس نے کہ تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، کس سے؟ آدم علیہ السلام سے، نفس واحد سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجہا، اور پیدا کیا ہے ان سے ان کی بیوی کو، زوجہا، ہوا علیہ السلام کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس میں سے پھیلا دیے کتنے مرد اور کتنی عورتیں پورے دنیا میں۔ اب دیکھیں ایک جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے پورے میں پھیلایا ہے، اسی لیے کس سے پکارا؟ یا ایھا الناس، او مین کائنڈ، سب کو پکار کے کہا ہے، اور پھر انہی مین کائنڈ سے کیا کہا ہے؟ واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو، الذی جس کے نام سے تساءلون بہ والارحام، جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، جس کے نام سے تم مانگتے ہو ایک دوسرے سے، جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں ان سے، اسی لیے قطع رحمی سے ڈرو، ان سب رشتوں کو نہیں توڑو، جن کے نام پہ تم پکارتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ نگہبان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم نگہبان سب کچھ ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم دنیا میں آئے ہو کر رہے ہو نا، ایسے ہی فالتو نہیں چلے جاؤ گے، اللہ کیا، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کا تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب۔ آج جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہو گئے دین اسلام کی طرف آ رہے ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اتنی تیزی سے، کیونکہ جب وہ حق کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کوئی ان کو بتاتا ہے صحیح طریقے سے کہ دین اسلام ہے کیا، دین میں کتنی اہمیت ہے، عورتوں کو کتنی، یہ جب ان کو حقیقت پتہ چلتی ہے نا، تو وہ یہود نصارہ ہنود کہیں سے بھی ہو، تو وہ سیدھے ایک دم اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یہ تو جھوٹ موٹ کی تنقید ان کے اوپر تھی۔ بس کوشش کریں کہ دین کے کام کو خالص بغیر کسی پہ تنقید کیے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھائیں، یہ نہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں وہ ہے، مطلب کبھی کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کریں، کسی کے گروپس جو بنائے ہوئے ہیں دین پھیلانے کے، جس سے تبلیغی جماعت کو آپ کہہ دیتے ہیں نا بہت سے کہ ضعیف حدیث یہ وہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ان کا تقوی کتنا زیادہ ہے، وہ اللہ سے ڈرتے کتنا ہے، وہ کسی غریب کو کسی کو نیچا نہیں دکھاتے، وہ دوسروں کی گھروں کی جا جا کے صفائیاں کریں گے، اور وہاں پہ جا کے اسٹے کرتے ہیں، رہتے ہیں، نہ کوئی غریبی امیری کا خیال ہے، نہ کچھ، اپنے پیسے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، کسی کی مصیبت کو دیکھتے ہیں دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں جھوٹی حدیثیں یہ پھیلا رہی، تو وہ جو اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کوئی چیز کہ وہ غلط حدیث ان کے ذریعے سے پھیل رہی ہے کچھ، آپ جائیں ان کے بیچ بیٹھیں، ان سے پیار کریں، محبت کریں، وہ آپ کے دینی بہن بھائی ہیں، آپ ان کو حقیقت بتائیں، وہ ایکسیپٹ کریں گے، وہ جب سنیں گے نا کہ اس کے اندر کیا واقعی ہے تو ہم نے غلط کیا، تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ بوجھ دی ہے، اس کو وہ ریکگنائز کر سکتا ہے کیا حق ہے کیا غلط ہے، حق و باطل کو سمجھ لیتا ہے، ہر آدمی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا ہے، پہچاننے کا جذبہ اور عقل و فہم سب دیا ہے، آنکھیں دی ہے دیکھنے کو، کان دیے ہیں سننے کو، اور دماغ دیا ہے سوچنے سمجھنے کو، اور منہ زبان دی ہے حق بولنے کے لیے، تو آپ حق بولیے، وہ آپ کے دینی بھائی ہیں، آپ کے اوپر آپ کا فرض ہے، جس کو حق معلوم ہو گیا اس کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھے اور حق کو بتائے، ورنہ اس سے پوچھ ہوگی کہ جب تمہیں حق معلوم تھا، تم دیکھ رہے تھے کہ دوسری جماعت میں اگر کوئی غلط احادیثیں پھیلا رہا ہے، یا اس کو نہیں پتہ، کبھی مطلب اگنورنس میں بھی بہت سی چیزیں انسان سیکھ لیتا ہے نا، کہ غلط بات کو بڑھائے جا رہا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید جھوٹی کہانیاں مطلب ایسے کر دینے سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے گا، تو آپ ان کو بڑھ کے بتائیں، آپ ان کو کہیں کہ نہیں اس سے نہیں ہوگا، ہم صرف صحیح صحیح چیز پکڑیں گے نا قرآن حدیث سے، تب ہوگا، تو پھر اس آدمی کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح یہ بات جب یہود نصارہ ہنود وہ سنتے ہیں کہ ہمارے تو مذہب میں اسلام کے خلاف اتنی الٹی سیدھی باتیں آئی ہیں، اور جب ہم اسلام قرآن کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے الحمدللہ رب العالمین، اور جب کہتا ہے انسان، وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ تو اللہ سے سیدھے راستہ مانگ رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ مانگیں؟
تو پھر ان کو بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ دین بالکل صحیح ہے، سچا ہے، تو وہ ایک دم سے ان کا دل پلٹ جاتا ہے اور وہ ہم مسلمانوں سے زیادہ اچھے مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کو برا نہیں کہے، کسی کو بھی، ابھی جیسے میں نے پچھلی دفعہ اس کا بھی کہہ دیا تھا نا کہ ایران کا میں نے کہا دیکھیں آپ ان میں کتنی یونٹی ہے، کتنی اس سے وہ جہاد کر سکتے ہیں غیر مسلم کے خلاف۔ ان کے اس جذبے کی مطلب اس کی تعریف کرنی چاہیے، جہاں تعریف کی بات ہو اس کو تعریف کریں، اور آپ ان کو بتائیں اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں انہیں بتائیں کہ دیکھیں جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں وہ قتل ہو جانا، شہادت کا درجہ پانا، یہ سب تو بہت ہی زیادہ عظمت کی بات ہے۔ ان پہ رونا واویلا وینا، سینہ پیٹنا، آگ کے اوپر چلنا اور اپنے کو ماتم کرنا، خونم خون کرنا، یہ کب ہمارے دین میں بتایا؟ کتنے لوگ پہلے، کتنے صحابی کتنے شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی پہ ماتم کیا؟ کیا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اس پہ بیٹھ کے ماتم کرتے رہے؟ کیا کچھ ہوا؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا نا۔ تو پھر آپ ان کو سمجھائیں، کتنے شیعہ لوگ ہیں جن کو صحیح دین سمجھ آتا ہے، وہ پلٹ آتے ہیں، تو ان کو بتانا ہمارا فرض بنتا ہے نا۔ اب اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں یہود نصارہ سے لڑ کے اسلام کو بچانے کے لیے، وہ تو اپنے دین کو اسلام صحیح سمجھتے ہیں نا، تو اس لیے وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اٹس اوکے، ہم سب کو یونائٹ ہونا ہے۔ ہم سب کو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیں گے اور اسلام ہی رول کرے گا۔ اللہ کا صحیح حق دین پھیلنے والا ہے اور پھیلے گا ضرور، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کا وعدہ ہے اسلام آئے گا، آئے گا، ضرور آئے گا۔ تو یہ لوگ سب شیعہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا سب سنی بن جائیں گے۔ سنی کیا مطلب؟ سنی تو نہیں کہیں گے ہم، تو کہیں گے اسلام آ جائے گا نا، دین حق آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو یہی قرآن کی آیت جو سورہ توبہ کی ہے نا، یونٹی کے لیے کام کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ جو بھی سچ بول رہا ہے، صحیح بتا رہا ہے نا، اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ ہو جاؤ، انہی کا حق کا ساتھ دو۔ آج تو ہم چھوٹی سی چیزوں میں نہیں دیتے، جان رہے ہیں کہ حق کیا ہے۔ عمران خان کو دیکھ لیں، پاکستان میں جیل میں سڑا رہے ہیں اس کو، کتنی اس نے تو حق کی بات کی، اس نے تو ہمیشہ یونائٹ کرنے کی، اسلام کی بات کی، سب کو جمع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا بلا کہتے تھے ان کے لیے بات کی۔ کہاں کہاں اس نے دنیا میں یونٹی کے لیے کام نہیں کیا؟ آج وہ سچا آدمی جیل میں ہے، کتنے علماء ہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو باہر نکالو؟ نہیں کر رہے ہیں، حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ اس قرآن کی آیت کو، سورہ توبہ کی آیت 119 کو بھول گئے ہیں کیا؟ جہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کا، سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی مدد کرو، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ پوری دنیا کو یہ کام کرنا ہوگا اور ہم سب کو ایک ساتھ اس زمانے میں زمانے کے اندر، زمانے کی ہوا کے ساتھ نہیں بھاگنا ہے۔ جیسے لوگ کہتے رہتے ہیں نا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یعنی کہ ہم جیسے سوکھے پتے ہو گئے کہ ہوا چل رہی ہے ہم اس کے ساتھ اڑتے جا رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہا نا اسلام میں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا۔ کہا ہے تم حق پہ چلو۔ اللہ نے گائیڈنس دی ہے، کتاب دیا ہے، قرآن دیا ہے، حدیث دیا ہے، نبی بھیجے اور سب پہ کتابیں نازل کر کے بتا دیا کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، کہاں عریانی ہے، فحاشی ہے، ان سب سے دور رہو۔ اپنی عقل کو جو دی ہے عقل، اس کو استعمال کرو۔ یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح ریوڑ میں چلے جا رہے ہیں، وہ شیپرڈ جو ہے ہانکتا چلا جا رہا ہے، وہ چرواہا، اور ڈنڈے سے ہانک رہے ہیں، آگے گڑھا آیا تو اسی میں سارے جانور گر پڑے۔ کیا ایسا کہا ہے اللہ نے؟ ایسا تو نہیں کہا ہے نا کہ ہم لوگ کو دھکا مارتے جا رہے ہو اور پورا یا سوکھے پتے ہو گئے ہم کی ہوا کے ساتھ اڑیں گے، چلو تم ادھر کو۔ نہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل سمجھ دے کے سب سے اونچا رتبہ دے دیا ہے، فہم عطا کیا ہے، فیوچر کی سوچ سمجھنے کو کہا ہے کہ ہم تو دنیا کے ایک مسافر بن کے آئے ہیں نا۔ اس دنیا میں جب ہمیں پہلے اللہ نے پیدا کیا، الستو بربکم، تو وہ ہمیں کیا یاد ہے؟ اپنی پہلی وہ لائف نہیں یاد ہے نا۔ وہ پھر وہاں سے اللہ نے پھر ٹرانسفر کیا ہمیں، کہاں؟ ماں کے پیٹ میں۔ پھر ماں کے پیٹ میں ہم چلے آئے، کیا ہمیں یاد ہے؟
اندر ہم ایک قطرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے روح اس میں ڈال کے اور ہمیں اتنے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا، تو کیا ہمیں وہ یاد ہے؟ نہ ہمیں الستو بربکم پہلی اپنی وہ زندگی یاد ہے، نہ ہمیں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر کی دوسری زندگی وہ کوئی یاد ہے۔ اب دنیا کے اندر اب ہم تیسری زندگی میں یہاں پہ آ گئے، اب ہمیں ساری عقل فہم دینے کے بعد اور پھر گائیڈنس دے کے، مینول بھیج کے، قرآن حدیث دے کے، اور پھر اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا کہ ہم کو ہدایت دے دی، ہمیں اسلام میں پیدا کر دیا۔ اب ساری چیزوں کو پڑھو لکھو سمجھو اور اس پہ عمل کرو، کیونکہ تمہیں پھر جا کے امتحان دینا ہے۔ ابھی پھر تم عالم برزخ میں قبر میں جاؤ گے نا، دبا دیے جاؤ گے، تو یہ سارے عزیز قریب جو اٹھا کے آپ کو دبا کے چلے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہمارے سارے ایکشن جو عمل ہم نے دنیا میں کیا تھا اس کا پورا ہمیں ان کو حساب دینا پڑے گا اللہ کو، کہ کیا کیا ہم نے، قرآن پہ کتنا عمل کیا، کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، کیا ہم اسی طرح پتوں کی طرح اڑتے رہے، بے عقل کی جانوروں کی طرح، کیا ریوڑ میں ایسے ہی چلتے رہے، یا پھر ہم نے اپنی عقل سے سمجھ سے کچھ دین کو اپنے سمجھا اور ہم نے کچھ آگے بڑھایا؟ یہ سب کا تو حساب دینا ہوگا نا۔ قبر میں شروع ہو جائے گا حساب، اس کے بعد فائنل حساب تو قیامت کے دن ہوگا، جب دوبارہ سے ہم قبر سے جب اٹھائے جائیں گے، پھر عالم برزخ سے ایک جو نئی زندگی پیدا ہوگی وہاں جنت میں، اس نئی زندگی وہ ہماری ابدی ہے، وہ فائنل ہے، اس کے بعد نہ کوئی موت ہے نہ کچھ ہے، وہ زندگی فائنل ہے، اسی ڈیسٹینیشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ آیا کہ وہ جنت چاہیے یا جہنم، جس کو جو چاہیے وہ اسی حساب سے اپنا کام کرتا رہے گا دنیا میں۔ تو اب اس لیے عزیز بہنوں، ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم جہنم کی آگ میں جلائے جائیں۔ ذرا سی دیر کے لیے بھی کوئی کہہ دے ہم لاکھوں ملین تمہیں دے دیں گے، ذرا 5 منٹ کے لیے ہاتھ جلا لو، کیا ہم جلائیں گے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں اس آگ پہ یقین ہے کہ یہ آگ ہمیں جلا دے گی، تو ہمیں کیا جہنم کی آگ پہ یقین نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کمی ہے نا، کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہ آگ ہمیں جہنم میں جلائے گی۔ اگر ہمیں اس آگ کا یقین ہوگا تو ہم مومن میں ہو جائیں گے، مومنین میں اللہ تعالیٰ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنین میں ڈال دے، تاکہ ہم سب بہنیں اپنی جو معاشرے کی بیک بون ہے، جو اسٹرانگ بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے۔ اگر کوئی آج انسان کھڑا ہوا ہے اپنی بیک بون کی وجہ سے نا، اس کے پیٹھ کے اندر اگر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہو، بیک بون نہیں ہو، تو کیا وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں کھڑا ہوگا۔ کیسے؟ کیچوے کی طرح اور ایسے زمین پہ رینگنے والے جانوروں کی طرح رینگتا رہے گا؟ وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا کہ سر اپنا اوپر کر کے ایسے کھڑا ہو، وہ تو رینگتا رہے گا، ہے نا؟ تو اسی طرح ہمارا اسلامی معاشرہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جب تک عورتوں کو ان کی تربیت کر کے اپنی فاؤنڈیشن کو ہم نے اسٹرانگ نہیں کر دیا، اپنی بچیوں کو دین نہیں سمجھا دیا، تو پھر ہمارا اسلامی معاشرہ اتنا اسٹرانگ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو سمجھ لیں، جب آپ اپنی کوئی بلڈنگ مکان کی بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا اپنی نیچے کی بنیاد ایسے ہی پھس پھس رکھ دیا کچی مٹیوں سے ڈال کے اور بن جائے گی بلڈنگ مضبوط؟ نہیں، آپ اپنی بلڈنگ کی بنیاد پہ سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اسٹرانگ بنیاد بنانی ہے، تاکہ یہ بلڈنگ ہماری بنے، یہ بعد میں ہمارے لیے، ہمارے آگے کی جنریشن کے لیے، سب کے لیے یہ مکان ہمارا پکا چلتا رہے۔ صحیح ہے نا؟ تو ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی عمارت تو نہیں تیار کرتے ہیں دنیا میں، تو ہم امت مسلمہ کی ٹوٹی پھوٹی عمارت بنانے کو کیوں تیار بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اپنی بچیوں کی تربیت کرتے؟ کیوں نہیں ہمیں ان کی اگلی جنریشن کو جو پالیں گی، ان بچیوں کی صحیح تربیت کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو دین صحیح سے کیوں نہیں پہنچا رہے، اس کا فہم کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس کی فکر کیوں نہیں پیدا کر رہے، ان کے اندر ایک سوچ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہم کیسے اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اپنی اسٹیٹس، اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے حقوق کو نہیں سمجھیں گی تو اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں سب سے پیچھے دبائے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ساری جو اسلامی تعلیمات ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، بس ہم یہود نصارہ کی، ویسٹرن میڈیا کی نقل کیے چلے جا رہے ہیں، نقل کیے جا رہے ہیں۔ آج اچھا پودا آپ کو نکالنا ہو تو آپ اس کی سیڈز، جو بیج ہوتے ہیں، کون سے جو سب سے اچھے ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں، خراب والے بیج نہیں جو پانی کے اوپر تیرتے رہے۔ اس کی چیکنگ یہی ہوتی ہے نا کہ جو ڈوب جائے وہ بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تاکہ اچھے پھول نکلے، اچھے پھل نکلے، اور پھر دوبارہ سے اس سے سیڈ ہو تو ہم دوبارہ زمین میں ڈالیں۔ یہی کرتے ہیں نا آپ لوگ۔ تو جب ہم دنیا کے
پھول پودے پیڑ پودے ان سب کے لیے ہم اپنے بیج اپنے سیڈز اسٹرانگ کرتے ہیں، تو وائی ناٹ اسلامک سوسائٹی کے بیج، یہ جو بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو کہ آئندہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پالیں گی، وہ ان کے دماغ پہ یہ جو رسٹ ہو گیا ہے نا، یہ جو باہر ویسٹرن میڈیا نے رسٹ پھیلا دیا، زنک لگا دیا ہے کہ تم لوگ تو اسلام میں کوئی تمہاری اہمیت نہیں ہے، تم سب ساری کچھ یہ ویسٹرن والے بڑے ماڈرن ہیں، یہی سب سے اونچے، یہ سب سوچ سوچ کے یہ جو زنک لگ گیا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ زنک کو ہمارے دماغ سے، دل و دماغ سے اتار دے، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کے سب کے اس کو حق کو تسلیم کرنے کی قوت دے دے یا اللہ، ان کے اندر، ہم سب کے اندر، ہم اپنے دین پہ فخر محسوس کریں، ہم اپنے دین حق کو سمجھیں کہ یہ دین نجات کا دین ہے، فلاح کا دین ہے، عزت کا دین ہے، کیونکہ سورہ تحریم کی آیت نمبر اس میں 4 کے اندر نہیں، تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے بچاؤ؟ نارا، اہلیکم نارا یعنی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر، یعنی ہم کو خود یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا اونچا بنایا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے اس بات پہ؟ آپ نے کبھی تو وہ کیا ہے، غور کیا ہے کہ دنیا میں صرف 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، بقیہ ساری چیزوں کو کن فیکون سے کہہ دیا پیدا ہو جاؤ، صرف 4 چیزیں ہمیں عقل فہم دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی 4 چیزیں بنائی ہیں۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہو، کچھ کو نہیں پتا ہو، تو اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں آج کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم جس سے تقدیر لکھی گئی، کہا کہ لکھو، تو وہ قلم اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت العدن جو جنت الفردوس کے بھی اوپر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے ان مومنین کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ جنت العدن میں ڈالے گا۔ یہ تیسری چیز ہو گئی، یعنی اللہ کا عرش، قلم، اور پھر جنت العدن، اور پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آپ سوچیں کہ ہم کس میں سے ہیں؟ ہم آدم علیہ السلام، ہم اس جن سے ہیں جس کو کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یعنی عورت کی کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ ان 4 بنائی ہوئی چیزوں میں سے جو آدم علیہ السلام بنے، جن کی پسلی سے اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور اتنی عظمت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ نے فرشتے، جن، جانور، پودے، سب کچھ تو پیدا کیا ہے، لیکن کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کیا، صرف ہمیں کیا ہے۔ تو ہمیں اپنی ساخت کو دیکھ کے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، اپنے حقوق مقام کو دیکھنا ہوگا کہ آخر ہماری کیا حقیقت ہے، کیا رسپانسبلٹیز ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور پھر ہمیں اس آیت سے ڈرنا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ڈرو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس نار سے جس کا کہ ایندھن ہوں گے یہ مرد اور عورت۔ آپ سوچیں کہ کتنے خوف کی بات ہے کہ جس وقت جیسے آگ میں ڈالتے ہیں نا، پیپر ڈالتے ہیں، لکڑیاں ڈالتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آگ بھڑک اٹھتی ہے، اتنی تیزی سے اڑتی ہے کہ اس کی اوپر وہ فلیم جو ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، لا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اوپر اٹھتی ہے نا، وہ تو اوپر جاتی ہے، تو اس میں سے ایک شو شو سی کچھ آواز آتی ہے۔ اسی طرح جب جہنم کے اندر کیا ہوگا کہ جب انسان کو کہا جائے گا کہ اس میدان سے اس طرف جو پار ہو کے جائے گا، نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہوگی اور آگے جنت ہوگی دوسری طرف، اور انسان سے کہا جائے گا میدان حشر سے حساب کتاب کے بعد کہ اب تم اس تلوار کے اوپر سے گزر جاؤ، جو پار کر گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو جہنم میں کٹ کے گر گیا تو وہ اس تلوار پہ سے کٹ کے جہنم میں نیچے گر جائے گا، اور نیچے سے کیا ہوگا؟ نیچے اس کے اندر پتھر جو جل رہے ہوں گے، کوئلے وہ جو ہوتے ہیں، عام کوئلہ ہوتا ہے تو ہلکا ہوتا ہے نا، پتھر کے کوئلے کتنے تیز جلتے ہیں، تو جب کہا ہے قودها الناس والحجارہ، یعنی حجارہ یعنی پتھر کی وہ آگ بھڑکتی ہوئی ایسی تیز ہوگی، جس کی چنگاڑ، جس کی وہ اتنی تیز ہوگی، جب اوپر سے انسان
کٹ کٹ کے نیچے گرے گا تو وہ سوری اس کی جو لو ہوگی فلیم، وہ چنگھاڑتی ہوئی اوپر کی طرف بڑھے گی. اس آگ میں سے وہ فلیم اتنی ایسی ہوگی جیسے یہ کیپچر کر لیتا نا کوئی چیز، وہ اوپر سے جائے گی اور جتنے جہنمی ہوں گے ان پہ سے ان کو اپنی طرف کھینچ لے گی، ایسے میگنیٹ کی طرح نا. وہ سب نیچے جہنم میں آ کے گرتے جائیں گے، اور جتنی دفعہ وہ گریں گے وہ چنگھاڑ کی آواز آئے گی، اور اس میں سے وہ آواز اوپر تک آئے گی. تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ اور ڈر اور خوفناک وہ ماحول ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزوں کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اس آگ سے بچائے کہ جس آگ کے اندر یہ چنگھاڑ ہوگی اور وہ ہوگا، اور وہ وقت آئے گا کہ ہم جب گزریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پل صراط سے ہم سب کو پار کروا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ایسا عمل کروا دے کہ ہم اس میں پاس ہو جائیں اس امتحان میں. یہ ساری اس کے بعد جب ہم دفن ہونے کے بعد جب اٹھے اللہ کیا تو ہمیں ساری گناہیں معاف ہو جائیں. تو ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے بچا لینا کہ جو جہنم کے اوپر لگائی ہے، جہنم کے اندر جل رہی ہے، اور اس تلوار کے نیچے سے جس پہ سے پل صراط سے ہم سب کو گزرنا ہوگا. ہمیں اپنے ماں باپ، اپنے بچوں، اپنے دینی بہن بھائی سب کے ساتھ ہم سب کو اس پہ سے گزار دے آرام سے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دنیا میں ہمیں سب سمجھنا ہوگا، اپنے رائٹس کو، اپنے اس کو دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا مقام ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم ایک جن سے پیدا کیے ہوگے، حضرت آدم سے حضرت حوا پیدا ہوئی ہیں، ہے نا. اب ان کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہوا ہے، عورتوں کو بھی، کہ تم اپنے حقوق پہچانو اور تم اپنے پہچانو. دونوں کو کہا ہے، کہیں یہ نہیں کہ ایکویلٹی ہے دونوں، کہیں پہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اونچا کیا ہے تو عورتیں اس وقت کم آپ کو فیل ہوتی ہیں، پھر جہاں عورتوں کو اونچا کیا ہے وہاں آپ کو مرد حضرات کہتے ہیں. یہ ایسا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ہم ایک ایک ون بائی ون بہت غور سے سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سمجھ آ جائے گا. اور پھر آپ لوگوں کے دل سے جتنے بھی یہ زنق ہے نا جو لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے، تو وہ سب اتر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس وہ عقل فہم دے کہ ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھ پائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ یعنی ہم نے رجال کو، مرد کو حاکم بنایا، قوام بنایا، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بنایا. تو کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اسٹیٹس کو بتایا کہ اسلامی معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے، کیا اسٹیٹس ہے، کیا رائٹ ہے. ان سارے موضوع کو ہمیں ابھی ڈیٹیل سے آپ کو بتانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں صحیح سے آپ سب سے یہ بات تمام شیئر کروں. اللہم، اور پھر دوسری بھی دعا کر لیں. اللہم نعوذ بک من الضلال ونسألک العلم والہدایہ. یا اللہ ہم گمراہی سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور علم و ہدایت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اب ہم یہ دیکھیں کہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 1 ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں، بلکہ یہاں پہ ابھی حدیث کا ذکر کر لیتے ہیں کہ فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ. اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کو اللہ کی امانت پر تم حاصل کرتے ہو. یہاں پہ کیا حدیث میں کہا ہے کہ ہم جب نکاح کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ سوال کرتے ہیں، عورتوں کو بلا کے اپنے پاس لے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا رہے کہ تم ڈرو اس بات سے، کیونکہ میں تم سے ایک ایک چیز کا سوال کروں گا، کیونکہ تم نے اس عورت کو اپنے انڈر میں لیا تھا، میرے نام پہ لے کر نکاح کیا تھا نا اسلام میں. تو یہ ہم اللہ کے نام پہ جب لیتے ہیں مرد حضرات، تو ان کا بھی سوال پوچھا جائے گا. ان کو پہلے ہی ڈرا دیا ہے. دوسری حدیث میں بھی کہا ہے، ایک اور حدیث ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، استوصوا بالنساء خیرا فإنہن عوان عندکم لیس تملکون منہن شیئا. ہے نا، لوگوں خبردار، میں تمہیں عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں،
یعنی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، وہ صرف تمہارے پاس بندھی ہوئی ہیں نکاح کے ذریعے سے، وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، وہ تمہاری غلام نہیں ہے۔ یعنی کتنا بڑا اعزاز دیا ہے عورتوں کو اسلام میں۔ کیا کسی دوسرے مذہب میں ایسا کوئی اعزاز ملا ہے؟ ہمیں تو باقاعدہ نکاح کر کے کہا ہے، ایسے نہیں کہ وہ زنا کر رہے ہیں، ان کے بچے بھی پتہ نہیں کس کے بچے ہیں، کس کے پاس رہ رہے ہیں، کوئی مائیں پال رہی۔ آج تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچوں کو کہ ان کے ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ تو ہمارا اسلام تو ایسا نہیں کرتا نا۔ اسلام میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ اب وہ تو اپنے یہاں پہ کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نکاح کے ذریعے اللہ کے نام پہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا ہے مردوں کو کہ تم ڈرو کہ جس نام پہ تم نے ان کو لیا تھا تو یہ ان سب کا تمہیں حساب دینا پڑے گا ہمارے پاس آ کے۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ڈرا ڈرا کے مردوں کو عورتوں کو سب ایکویلٹی کی بات ہر جگہ آ رہی ہے نا۔ اور ان کی عورتیں کیا تھیں؟ کیا ان کی عورتیں پہلے نہیں ڈھکی چھپی رہتی تھیں؟ ان کو بھی پتہ ہے پہلے زمانے میں جب تھا ایکویلٹی کا مطلب ڈھانکنا چھپنا صرف یہی نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں جو ایکویلٹی ہے نا وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ ایک ایک مرد پتہ نہیں ہزاروں عورتوں سے نکاح کرتا تھا، کوئی کاؤنٹنگ نہیں۔ ایک ایک بادشاہ کے پاس کتنی کتنی سو ان کی بیویاں ہوتی تھیں، کسی کو باندھی رکھا ہے، کوئی بیویاں ہیں ہزاروں ان کے پاس۔ یہ کون سا مساوات کرتے تھے؟ ان کے پاس کہاں سے آ گیا مساوات؟ یہ تو اسلام آیا ہے تب اس نے جا کے مساوات کیا ہے، ورنہ یہ جو ورلڈ وار 1 اور 2 جب ہوئی ہے نا اس سے پہلے تک ان کے یہاں عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی، گاجر مولی کی طرح مارکیٹ میں بکتی رہتی تھی، کوئی ان کا کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ جو چاہے جس سے شادی کر لے، جو چاہے جس کے ساتھ رہ لے، کوئی بھی وہ نہیں۔ پولیگیمی تو ان کا کامن تھا نا۔ یہ تو بعد میں سب ننگ دڑنگ ہو کے آ رہی ہیں، اپنے کو بیچ رہی ہیں خود، اور یہ مسلمان عورتیں جاہل جو ہوتی ہیں وہی سیکھتی ہیں ان سے، پھر وہ ان کے کلچر کو فالو کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں اس میں ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے۔ یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اسلام اتنی عزت دے رہا ہے، اور آپ دیکھیں ان کے پاس کتنے پریسیڈنٹ، کتنی عورتیں بنی ہیں، سب مرد ہی حضرات ہیں نا۔ ہمارے تو مسلم معاشرے میں تو وہ زیادہ ماڈرن ہو گئی، بے نظیر بھی آ گئی ہیں، حسینہ واجد بھی آ گئی، خالدہ ضیاء بھی آ گئی، ساری کی ساری پرائم منسٹر بننے لگ گئی۔ تو یہ تو ان کے پاس تو بہت بعد میں جا کے کچھ تھوڑا بہت وہ ہے، لیکن پریسیڈنٹ آج تک ان کے پاس بھی کوئی وہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی تو قوام کس کو؟ مرد ہی کو مان رہے ہیں نا، رجال کو۔ لیکن ہم لوگ ان کو دیکھتے ہی نہیں۔ یہ جب بعد میں جب اکنامک پریشر جب آیا ہے نا معاشرے میں، جب ہی ان کی عورتیں بھی باہر نکلی ہیں، کیونکہ اتنے مرد مر گئے تھے، ہٹلر نے بہت لوگوں کو مارا تھا۔ تو جب جیوز کرسچن سب خوب سارے مرے ہیں تو وہ پھر عورتیں باہر نکلی، اور جب وہ باہر نکلی تو خرابیاں نکلی، ان کے ساتھ ساتھ خرابی ہوتی گئی، پھر زنا بڑھتا گیا، اور یہ وہ اس طریقے سے معاشرہ خراب ہوتا چلا گیا۔ اور وہی سیکھ سیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑے اونچے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایکویلٹی جو ہے ہمارے مذہب میں بار بار اللہ تعالیٰ پکارتا یا ایھا الذین آمنو یا عبادی الذین، ہر بات میں اس طرح اللہ تعالیٰ کیسے پکارتے ہیں؟ جیسے پیارے ہم بچوں کو کہتے ہیں یا ولدی یا بنتی، ایسے پیار سے پکارتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یا الذین آمنو کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ یا ایھا رجل، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہیں بھی، یا الگ الگ کہیں نہیں، یا عبادی یا الذین آمنو یہ سب کے لیے، مرد اور عورت دونوں کو پکار کے ہر چیز کے لیے کہا ہے کہ تم بھی نماز پڑھو تو وہ بھی نماز پڑھے، تم بھی اپنا حکم مانو، تم سچ بولو تو وہ بھی سچ بولے۔ یہ الگ الگ نہیں کہا ہے۔ تو جب بھی قرآن میں پکارا گیا ہے دونوں کو ایک ساتھ پکارا گیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت کو۔ اور اسی طرح اسی لیے کیا مساوات نہیں ہے؟ یہ جنت کا وعدہ مردوں سے نہیں کیا گیا؟ یہ نہیں کہ مردوں کو کہہ دیا جنت میں تم جاؤ گے چاہے جتنا گناہ کر لو، اور عورتیں دوزخ میں جائیں گی، ایسا کہیں نہیں ہے۔ اگر عورت اچھا کام کرے گی وہ جنت میں جائے گی، عورت برا کام کرے گی وہ جہنم میں جائے گی۔ کسی چیز میں مساوات یہ نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ مساوات ہی ہے نا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی فریضہ علم کو حاصل کرنا تمام مردوں اور عورتوں پہ فرض ہے۔ تو کہاں ہے کہ مردوں پہ فرض ہے عورت پہ نہیں ہے؟ کوئی تفریق دکھی؟ کبھی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہے بھائی، ہمارے پاس تو دین کا علم سیکھو چاہے دنیا کا علم سیکھو، چاہے ماسٹرز کر لو پی ایچ ڈی کر لو، کہاں منع ہے؟ کہیں لکھا ہے
کوئی حدیث ہے دکھا دے، کوئی کہیں لکھا ہے کہ تم علم نہیں حاصل کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مساوات دکھائی ہے، ہر جگہ ایکویلٹی، انصاف کرو، مرد بھی کرے عورت بھی، سچ بولو، مرد بھی کرے عورت بھی، غیبت نہ کرو، مرد بھی کرے عورت بھی، برائی سے بچو، مرد بھی عورت بھی، میوزک نہیں سنو، بے حیائی فحاشی اور یعنی سب سے بچو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شیطان مردود سے اپنی حفاظت کرنا ہے تو مردوں کے لیے بھی کہا ہے، عورتوں پہ بھی، دونوں پہ فرض ہے، سزا اور جزا دونوں کو ملے گی برابر، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے کہ مردوں کو عذاب نہیں ملے گا عورتوں کو مل جائے گا۔ یہ سب بالکل الٹی سیدھی باتوں کو پھیلاتے رہتے ہیں، اور وہ ہم اپنے اوپر زنگ ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں، پہلے عثمان امپائر تھا، اس وقت کتنی زیادہ آسانیاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے جب تک عثمان امپائر تھا، پورے دنیا میں کتنا اچھا وہ تھا۔ اس کے بعد یہ یہود نصارہ نے ایک دوسرے سے فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں خوب، جیوز نے اور کرسچنز نے، ان سبوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا، پھر ان کو عقل آ گئی کہ ہم مار مار کے اپنے ہی کو ختم کریں یہ سب، اور مسلمان پھر سے دوبارہ نہ آ جائیں، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے بانٹو، ورنہ پھر یہ دوبارہ سے رول کرنے لگیں گے، ہم تو مر مر کے اتنا آپس میں مار کے خون بہا کے کم ہو گئے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ کیسے کریں، تو سوچا کہ بیس، انہیں بھی پتہ ہے کہ بیس تو اصل عورت ہوتی ہے، تو انہوں نے عورت کو سکھانا شروع کیا، تمہارے پاس تو ایکویلٹی نہیں ہے، تمہارے پاس وہ نہیں ہے، عورت اپنی انفیریٹی کمپلیکس میں آ گئی ان کی باتیں سن سن کے، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن میں تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہر جگہ بتا رہے ہیں کہ جیسے سورہ آل عمران کی 195 آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، یا کہا ہے پھر ان کے رب نے ان کی تمام دعاؤں کو قبول کیا کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل میں ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے جنس سے ہو۔ کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ ہم مردوں کو بڑا بڑا اجر دیں گے عورت کو نہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے 195، آپ دیکھیں ایکویلٹی کا بتایا ہے۔ پھر مساوات میں کہیں سیکنڈ گریڈ عورت کو کہا ہے؟ وہ تو صرف یہود نصارہ میں ہوتی تھی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو مرد عورت کو برابر، انسانیت کی پہچان برابر دی، مرد عورت کو عورت کو پورا رتبہ دیا ہے کہ تم اپنے شوہر کو خود پسند کر سکتی ہو، جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام دیا تھا۔ اسی طرح پولیٹیکل رائٹس بھی، شورا وہ مجلس شورا ہوتی ہے، اس میں عورت کو پورا حق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کے احرام کو توڑنے کے لیے کتنا پیارا مشورہ دیا تھا نا، انہوں نے کہا آپ خود اپنا سر منڈوا لیں، احرام کھولیں تو سارے لوگ مان جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے افسوس میں تھے کہ لوگ ہماری بات نہیں سن رہے، بعد میں انہوں نے ام سلمہ کی بات کو سن لیا اور جا کے احرام اتارا اور بال کٹوائے، سارے لوگوں نے احرام اتار دیا۔ یعنی شورا میں بھی ان کی رائے لی جاتی تھی عورتوں کی، تو کہاں سے عورت کی کم ہو گئی بھائی؟ ایکویلٹی ہے، وراثت ہوتی ہے تو وراثت مردوں کو بچوں کو ملتی ہے، تو کیا عورتوں کو نہیں ملتی؟ بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو، ماں کو، سب کو ملتی ہے وراثت۔ یہ کیا ان کے پاس ہے؟ ہندوؤں میں تو شادی کر دیا، دہیج دے دیا، ختم، عورت کو کچھ نہیں ملتا آگے سے، تو ہمارے پاس تو سب مل رہا ہے۔ اسی طرح پراپرٹی اون کرنا عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی، اس کی اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد اپنے پاس اپنے نام سے ہوگی، وہ اپنا بزنس، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنا بزنس خود کرتی تھی، کتنے لوگ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو مرد تو اپنا زکوٰۃ اپنی بیوی کو کبھی دے ہی نہیں سکتا، بیوی بچوں پہ خرچ کرے گا تو اس کا حق ہے کہ وہ کرے، لیکن عورت دے سکتی ہے، عورت رچ ہے، مرد اس کا غریب ہے میاں، اگر تو وہ اپنے شوہر کو اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کے دے سکتی ہے۔ آپ سوچیں عورت یہاں تو کتنے اونچے اس کی ہو گئی ہے نا۔ اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال جب ہوا تھا تو دیکھیں نا اس پہ کتنا انہوں نے اس نام کو کیا غم کا سال رکھا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ ان کو تکلیف ہوئی تھی۔ تو مطلب یعنی ان کے نام پہ اس ایئر کو کسی اور مرد کے لیے نہیں رکھا گیا، ان کے نام پہ اس کو رکھ گیا، ایئر آف سورو کے نام سے مشہور تھا۔ اچھا، ماں کو آپ دیکھیں کندھے پہ حج کروا کے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کا حق نہیں ادا کر سکا، یعنی ماں کی اتنی ویلیو کو وہ جو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور تربیت کی پالے تو اس پہ کندھے پہ حج کروا کے بھی وہ کہتے ہیں کہ ادا نہیں کر سکا۔
اسی طرح آپ دیکھیں جب کوئی مرتا ہے تو باپ ماں دونوں کو 1/6 ملتا ہے، جہاں پہ بچے ہوتے ہیں وہاں 1/8 ملتا ہے، وہ حصہ پورا ملتا ہے، یا 1/3 اگر پراپرٹی ہوتی ہے تو عورت کو وہ ملی۔ تو یہ مطلب آپ دیکھیں ہر چیز میں آپ غور سے دیکھا کریں یہ کیا واقعی یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یا ہمارا اسلام میں واقعی ایسا کچھ ہے۔ نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی، کہیں ڈسکرمنیشن آئی نہیں، یہ جھوٹ موٹ کا پروپیگنڈا صرف پھیلایا ہوا ہے۔ ہمارے دین میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں، ذرہ برابر بھی طرفداری نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہوا، اور ہم بھی وہی سمجھنے لگ گئے۔ اسی لیے ہم لوگ کی عورتوں کے اندر بلا وجہ کی انفیریٹی کمپلیکس ہے، حالانکہ اسلام ہمیں عزت دیتا ہے، اسلام کی وجہ سے ہمارا معاشرے کے اندر وہ عزت ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں بتایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس مرد ہو یا عورت ہو وہ گروی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وہ نہیں سوال کیا جائے گا اس سے کہ تم نے کیا کیا تھا دنیا میں، یہ نہیں کہ ایسے ہی فری میں مرد کو مل گئی جنت، عورت کو مل گئی جہنم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے عمل کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ کسی کو کوئی پرائرٹی نہیں، کوئی تو فوقیت نہیں ہے۔ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنمی ہوگا، اور اچھے کام کرنے والا وہ ہوگا جنت میں جائے گا۔ تو یہاں آپ کو امید کرتی ہوں میں کہ الحمدللہ تمام باتیں سننے کے بعد آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے، ہم سب کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب ہم اپنے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا مقام کیا ہے اسلامک معاشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اب ہم اس کو بھی ڈیٹیل سے، ایکویلٹی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب آگے دیکھیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں یہ جو مسکنسیپشن ہے نا کہ ان کو برابری نہیں دی گئی، کہتے ہیں کہ دونوں کو کیا دونوں کو ادب کا اسلامی معاشرے میں کیسے پہچانیں گے آپ؟ دونوں کو ادب، احترام، عزت و مقام اور رتبہ دونوں کو ملا ہے۔ کبھی نہیں کہا گیا ہے کہ یہ کوئی عالم ہے تو عالمائیں نہیں بن سکتی، کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا ہے نا۔ کوئی اگر سچا ہے، صدیق ہے، تو صدیقات بھی ہیں، ہے نا۔ کوئی چاہے دنیا میں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچرز بنے، جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا رتبہ ملے گا، دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے اندر ہے کہ انبیاء اور رسول تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے، اس کی حکمت اللہ کو پتہ ہے ضرور، لیکن بقیہ تمام لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اگر صدیق اکبر کا خطاب انہیں نصیب ہوا تو کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو صدیقۃ الکبریٰ کا خطاب نہیں ملا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، مریم رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو کیا صدیقہ کا لقب نہیں ملا؟ اسی طرح آپ شہید اگر کہیں گے مردوں میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہم، ان لوگ اجمعین، ان سب کو اگر شہداء کا رتبہ ملا تو کیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ وہ کیا پہلی شہیدہ نہیں تھی؟ ان کو رتبہ نہیں ملا؟ تو یہ تمام چیزیں آپ غور سے ذرا سوچیں کہ اگر صالحین مرد حضرات ہوتے ہیں تو کیا رابعہ بصری وہ جیسی نیک خاتون وہ صالحات میں سے نہیں تھیں؟ جہاد و قتال کے میدان میں اگر خالد بن ولید و عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے بہادر مرد حضرات تھے، تو کیا اسماء بنت یزید جو معاذ بن جبل کی کزن تھی، انہوں نے کیا جنگ یرموک میں 9 رومنز کو ٹینٹ کے پول سے مار مار کے ہلاک نہیں کیا تھا؟ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ وہ کیا نہیں تھی کوئی مجاہدہ نہیں تھی، وہ جہاد کرنے والی عورت نہیں تھی؟ تو یہ آپ سوچیں، بلکہ لیٹسٹ چیچن دور میں آپ دیکھ لیں، انہوں نے جب بلیک ویڈوز کے نام سے مشہور تھیں، وہ سوسائڈ بامبرز تھیں، کتنی عورتیں وہ جہادیز کہلاتی تھیں، بیسلان کے اسکول کے اندر اور کہاں کہاں انہوں نے 65% یہی لیڈیز تھیں جو رشین کے خلاف فورسز کے خلاف انہوں نے یہ سوسائڈ بامبرز تھیں جنہوں نے یہ جنگ کے اندر اتنا کام لیا۔ تو یہ آپ سوچیں نا، ہر دور میں اس وقت سے لے کے آج تک ہیں، کشمیر کے اندر اور ان سب میں ہر جگہ یہ عورتیں سب آگے آگے کام کر رہی ہیں، جن کو سمجھ آتا ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر ابھی بھی کر رہی ہیں، غزہ کے اندر دیکھ لیں، ہر جگہ۔ یعنی کہ جن کو دین صحیح سمجھ آ گیا ہے، جن کو پتہ ہے اسلام سے ہماری عزت ہے
اسلام ہی سب کچھ ہے اور ہمیں اللہ کو جواب دینا، وہ ابھی تک وہ سارے کام کر رہی ہیں۔ بس ہم جو پہچانتے نہیں ہیں اپنے کو، اپنی اہمیت نہیں جانتے اپنے وہ، تو ہم ہی اتنے ڈپریس رہتے ہیں، ہمارے ہی ایمان صحیح نہیں ہے۔ تو ہم سب کو پہچاننا ہوگا تاکہ ہم اپنی اگلی جنریشن کو، اس کی بچیوں کو، سب کو اسٹرانگ کر سکیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حفاظ اگر مرد ہیں تو کیا حافظات عورتیں نہیں ہیں؟ پہلے بھی تھیں، ابھی بھی ہیں اور حفظ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح مومن اگر مرد ہیں تو کیا مومنات عورتیں نہیں ہیں؟ دونوں ہوں گی۔ اس لیے مسلم مرد ہیں تو مسلمات کیا عورتیں نہیں ہوں گی؟ تو میری عزیز بہنوں، ہمارے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، ساری عورتوں کے لیے سارے راستے کھلے ہیں۔ جو جتنی محنت کرے گا وہ دین میں اتنا ہی اونچا رتبہ پا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے، کوئی انفیریٹی کمپلیکس نہیں رکھنا ہے۔ ہم بالکل ایکول ہیں، ہمارا اسٹیٹس بالکل ایکول ہے دنیا میں آخرت میں۔ یہ سارے پروپیگنڈا کو چھوڑ کے انفیریٹی کمپلیکس اپنا ختم کریں۔ ہمارا اسٹیٹس بالکل برابر ہے مسلم۔ اب ہم مسلم عورت کے حقوق کو، رائٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ذرا اب آئیے حقوق کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اسلامی معاشرے میں عورت کو کیا حقوق ملے ہیں۔ حقیقت میں سب سے زیادہ رائٹس جو ہیں، سب سے زیادہ سیکیورٹی، سب سے زیادہ اہمیت اور عزت و وقار صرف مسلم عورتوں کو دنیا میں ملی ہے، جس کی وجہ سے یہ ویسٹرن لیڈیز جو ہیں آج کل زیادہ زیادہ مسلمان ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں، مسلمان کو دیکھتی ہیں، وہ 3 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اس میں قرآن میں لکھا ہے اگر تم 3 برابری کر سکتے ہو تو تم 2 یا 3 یا 4 کرو، ادروائز ایک ہی کافی ہے۔ یعنی کہ انصاف اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو تم صرف ایک ہی رکھو۔ پھر وہ دیکھتی ہیں کہ ارے اس میں تو یہ لکھا ہے، اور یہ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں 4 بیوی 4 بیوی کا شور مچایا ہوا ہے۔ وہ تو اس وقت کتنے لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں درد ہے، وہ دیکھتے ہیں اتنی بیوہ عورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیوہ عورتوں سے سب سے کیا، حضرت عائشہ سے تو بعد میں جا کے کیا، حضرت خدیجہ سے پہلے کیا تھا نا۔ تو یہ ہم سوچیں کہ یہ شادیوں کا جو شور مچاتے ہیں ویسٹرن کلچر والے مسلمانوں کے لیے، ان کو تو حکم ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی رکھو۔ اور یہاں تو بغیر کسی انصاف کے ہزاروں بیویاں وہ رکھیں، بتائیں گے بھی نہیں کسی کو، کچھ بھی نہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ خیر اسلام میں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیویاں ہوتی ہیں تو آپس میں دلوں میں کدورت ہونے لگتی ہے سب۔ تو جن کے اندر ہمت وہ ہے کہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ دونوں میں برابری کر کے اور ان کو اسلام سمجھا کے وہ کر سکتا ہے تو وہ اوپنلی رکھ سکتا ہے۔ اگر ویسے کر لیتا ہے کوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بتا دینا بہتر اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو ہر بات میں جھوٹ نہیں بولنا ہو۔ آپ کو ہمیشہ ایکویلٹی کرنی ہے، رات گزارنے میں، ٹائم دینے میں، پیسہ دینے میں، ہر چیز میں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان ہر بات سچ اور وہ بولے، اللہ اسی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیں آپ دوسرا، آپ دیکھ لیں عورت میں ماں، بیٹی، بیوی، بہن، ہر رشتے میں آپ دیکھیں سب کی رسپانسبلٹی مرد کے اوپر ہے۔ ماں ہوگا، ماں بنی تو بیٹے کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، بیٹی ہوگی تو باپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، عورت ہوئی بیوی بنی تو شوہر پہ رسپانسبلٹی ہے۔ بہن جو ہوتی ہے تو وہ اگر وہ بیوہ ہو گئی، کچھ ہو گئی تو اپنے گھر آتی ہے تو وہ بھائی اور اس کے اور باپ یہ لوگ اس کو دوبارہ سے اسی طریقے سے فائنینشیل سیکیورٹی دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ تم باہر نکلو اپنے لیے کماؤ، یہ اسلام میں ہے۔ اور ان کو بہت ثواب ملتا ہے صدقہ کرنے کا کہ بہن کو دوبارہ اگر وہ طلاق کے بعد آ جاتی ہے اپنے گھر تو وہ اس کو بہت ہی زیادہ اجر ملتا ہے مردوں کو۔ تو عورت کے اندر پورا عورت گھر میں راج کر رہی ہے آرام سے، وہ گھر کی کوئین ہے، پرنسز ہے۔ اس کو تو مرد کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے معاش کا، عورت پہ نہیں ڈالا گیا ہے۔ تو پھر جب 18 سال کی عمر سے آپ دیکھیں یہاں باہر چھوڑ دیا جاتا ہے، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی، جاؤ بھائی اپنا خود سنبھالو گھر۔ اب اسلامی معاشرے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں سب کو، سب کا حق جو ہے مردوں کو کہا ہے باہر نکلو کماؤ اور لاؤ گھر میں، عورتوں کو سکون سے پردے میں رہیں، گھر کی خدمت کریں۔ گھر کے 50 کام ہوتے ہیں، کام کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے نا کہ وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا بہتر، جو کوئی ایک ہم بلینڈر بنا لیں ایک چھوٹا سا، وہ دیکھتے ہیں 110 220 پہ کس پہ چل رہا ہے، تو ہم 220 والا بلینڈر 110 والے کو 220 میں پلگ کیوں نہیں لگاتے کہ ابھی وہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا نا، پھر وہ ہمارا پیسہ ضائع ہوگا۔ اتنا چھوٹی سی مشین کے لیے ہم بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن
قرآن میں جو ہمارا پورا بنانے والا ہمارا اللہ ہے، جس نے ہمارا پورا سسٹم بنا دیا ہے کہ عورتیں باہر نکلیں گی تو فتنہ فساد ہوگا، تو یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اللہ اگر بتا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم جب باہر نکلیں گے تو ہماری وجہ سے معاشرے کے اندر جن کے دلوں میں روگ ہوگا، جن کی نیتیں خراب ہوں گی، وہ ہمیں گندی نظروں سے دیکھیں گے، وہ کوشش کریں گے کہ اس عورت کو کہیں نہ کہیں سے تکلیف پہنچائی جائے، اس کی بے عزتی کی جائے۔ تو ہماری تو اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں گھر میں رکھ کے کہا گیا ہے کہ بھائی تم لوگ گھر پہ رہو، اور تمہیں تمہارے باپ بھائی بہن میاں سب لوگ تمہاری وہ کریں گے پیسے سے، دولت سے، عزت سے، تو کیوں آخر ہمیں باہر نکلنے کی بے چینی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری تو اتنی عزت اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، پلیز انصاف کے ساتھ سنیں، سوچیں، سمجھیں، اپنے دماغوں کو کھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے قانونی لحاظ سے ایک طرف سے انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے مردوں کو اگر زیادہ رتبہ دیا ہے، تو اخلاقی لحاظ سے فوراً ہی عورت کا رتبہ بڑھا دیا ہے، فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ حقوق دونوں کے برابر ہو جائے، ایکویلٹی ہو جائے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 228 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی، اس میں کہا ہے اور مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اللہ نے دنیا بنائی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ حکمت نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ اللہ ہی بتائے گا نا۔ اللہ نے ہمیں سب بتایا کہ اگر ہم نے دنیا میں قانونی لحاظ سے انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے مردوں کو ایک رتبہ اونچا دے دیا ہے، تو پھر ہم نے اخلاقی لحاظ سے فوراً عورت کو بھی تو کتنا، ماں کا رتبہ کتنا ہے؟ باپ سے 3 گنا زیادہ۔ تو یہاں تو اور مرد نہیں کہتا کہ ہم کیوں 4 نمبر پہ آئے ہیں پوچھنے پہ، نہیں کہتا نا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں، اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں بھی کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت کا حکمران بنایا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قوام بنا دیا ہے کہ تم حکمران ہو، تم عورت کے اوپر۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ ہاں، تو جنت وہ جنگل میں آپ دیکھیں، جنگل میں اتنے جانور ہیں، اس پہ اس کو لائن کو کیا کیا، شیر کو بنا دیا جنگل کا بادشاہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، تو اسی لیے الرجال قوامون علی النساء کے مرد کو فوقیت دی ہے۔ اور کیوں؟ یہ بھی بتا دیا آگے کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کیوں فوقیت دی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال میں سے خرچ کیا۔ بما انفقوا من اموالہم، جو وہ کما کے لاتے ہیں وہ پورا اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے، وہ آپ پر خرچہ کرتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں، جو جتنے رائٹ اس کی زیادہ ہوں گے نا، جس کا مال ہوگا تو اس کے رائٹس زیادہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کوئی بزنس میں ایک بزنس مین پیسہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا آدمی کام کر رہا ہے وہاں پہ، تو کیا ایکول دونوں کو رائٹس ملتے ہیں؟ نہیں ملتے نا۔ جس کا مال ہوتا ہے اسی کو زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو مال لگا رہے ہیں مرد، پورا خرچہ کر رہا ہے مرد، سارا کچھ، تو اگر اللہ نے اس کو قوام بنا دیا تو ہم اوپن ہارٹیڈلی کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کوئی کمپنی کا باس ہوتا ہے تو وہ باس کے برابر سیکرٹری، کلرک اور جتنے اکاؤنٹنٹ ہیں وہ سب اس کے ایکول تو نہیں ہو جاتے کام کرنے والے؟ اسکول کے اندر کوئی پرنسپل ہوتی ہیں، پھر وائس پرنسپل اور ٹیچرز ہوتی ہیں، تو سب اس پرنسپل کے برابر تو نہیں ہو جاتی نا۔ تو اسی طریقے سے ایک گھر چلانے کے لیے جب گھر ہوتا ہے، گھر میں ایک باس ہوتا ہے جو جس کے رائٹس ہو، جو پورا فیصلہ کرے، وہ اونچا، اس کو مان لو بھائی، دل کے اندر اتنی زیادہ کیا تکلیف ہے؟ مان جاؤ بھائی، وہ کر رہا ہے خرچہ، کہہ دیا بھائی قوام ہو، ہاں ہاں ٹھیک ہے ہو۔ لیکن بعد میں یہ بھی تو دیکھو، بچوں کو کیا کہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ماں کا رتبہ 3 گنا بتایا بچے کو، کہ پھر چوتھے نمبر پہ باپ کا آیا۔ تو پھر وہاں پہ تو اخلاقی لحاظ سے تو ہمارا رتبہ اونچا ہو گیا نا عورت کا۔ تو ان سب باتوں کو اوپن ہارٹ سے سنیں، سمجھیں گی تو انشاءاللہ سب سمجھ آ جائے گا۔ سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء کی ان دونوں آیتوں میں واضح کیا ہوتا ہے کہ مرد کا درجہ عورت سے اونچا ہے حقیقتاً، اگر قانونی اعتبار سے ان کو درجہ ملا بھی ہے تو اس کے بہت سارے ریزن ہیں جو آپ کو سب کو سمجھ آ رہے ہیں۔ ان بہت کول مائنڈیڈ ہو کے اس کو سنیں اور اس تعصب کو ختم کریں اپنے اندر سے، تب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ کیونکہ مرد کی جسمانی ساخت جو ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے نا، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ اگر اتنا آپ دیکھیں باہر مشقت کرتا ہے مرد، اس کی اللہ نے اس کی اس کو اس کو بہت اسٹرانگ بنایا ہے نا، جسمانی طور پہ بھی اس کے ہاتھ پاؤں میں جو طاقت ہے اتنی طاقت عورتوں میں نہیں ہو سکتی، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ فزیکلی وہ مرد ہوتا ہی ہے۔ سیکشولی بھی دیکھ لیں آپ، مرد اتنا مضبوط ہوتا ہے، عورت تھوڑی اس سے گھبرا جائے گی، مرد نہیں گھبراتا کوئی بھی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جسمانی مشقت میں بھی مرد زیادہ مزدوری کر سکتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے باہر دھوپ میں تمام نکلنا، یہاں تک کہ جو لیڈیز کے کام ہے کوکنگ میں، اس میں بھی دیکھیں مرد خانسامہ زیادہ ایکسپرٹ نکل جاتے ہیں۔ ٹیلر جو سلائی کا کام لیڈیز کا، اس میں بھی مرد ٹیلر زیادہ وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے مزدور ہے، مالی ہے، اور خانسامہ، ڈرائیور، بس چلانے والے، یہ ٹریکٹر چلا رہے ہیں، ٹرین چلا رہے ہیں، کرین چلا رہے ہیں، بھاری بھاری شپس چلاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہیوی لوڈ کی گاڑیاں یہ سب عورتیں نہیں چلا سکتی، تو مرد کے اندر اللہ نے قوت دی ہے۔ اسی طرح سولجر میدان میں ہے، پھر اس کے بعد کنگ کو اوپر بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ سب مرد حضرات کو زیادہ جسمانی قوت دی ہے۔ اس کی وجہ سے عورت ہوتی ہے، اس کو کبھی پیریڈز ہیں، کبھی اس کو ڈیلیوری کا ٹائم ہے، پریگننسی کا ہے، تو کبھی فیڈنگ کا ٹائم ہے، تو عورت تو طرح طرح سے دوسرے کاموں میں مصروف ہے نا۔ اللہ نے کچھ کام مردوں کے رکھے ہیں، کچھ عورتوں کے، تو یہ سارا ڈیلیوری کا، اس کا سب، تو یہ پیریڈز کی تکلیف، یہ سب کیا ہے؟ یہ الگ عورت کے اوپر ذمہ داری جو ہے بچہ پیدا کرنے کی، یہ سب وہ مشین ہے، تو وہ ساری چیزوں کا بوجھ مرد کے کاندھوں پہ تو نہیں ہے، مرد کے اوپر معاش کا بوجھ ہے کہ وہ باہر سے کما کے لائے گا اور دے گا، اور عورت کو دے گا، عورت اپنا خرچ کرے، گھر کا خرچہ چلائے، یہ سارا کام کرنا۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں، مردوں کی اسکن بھی ان کی سخت ہوتی ہے، یو وی ریز کو وہ کر سکتے ہیں، عورتوں کے اندر زیادہ کینسر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے چہرے کے اوپر نہ، مردوں کے اوپر تو داڑھی بال بھی نکالے ہوئے ہیں تاکہ وہ اسکن کو سیو کر سکیں، تو زیادہ تر لیٹسٹ آپ ریسرچ میں دیکھیں، زیادہ تر مردوں کو اتنا اسکن کینسر نہیں ہوتا جتنا عورتوں کو ہوتا ہے، عورتوں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آج کل عورتوں نے اپنا حجاب بھی ہٹا دیا، عورتوں کو تو مطلب کہا اسی لیے حجاب پہ رکھا جاتا ہے کہ ان کی اسکن نازک ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، کہ وہ اس کو کور کر کے رکھیں گی تو زیادہ اچھے سے رہیں گی نا۔ لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پابندی لگی ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، ہم کو ساری چیزوں سے، برائیوں سے بچا کے رکھا ہے اللہ نے، کیونکہ اتنی پیاری اور پاک عورتیں رہیں، دوسروں کی نظریں نہ پڑیں، تو ان سب کی وجہ سے رکھا ہے۔ اسی طرح اگر اب دنیا میں دیکھیں، بزنس کی مثال آپ لے لیں، تو انویسٹمنٹ جو جتنا کرتا ہے اتنا ہی پروفٹ اس کا حقدار ہوتا ہے، تو اسی طرح مرد چونکہ اتنا انویسٹمنٹ اپنا گھر پہ کر رہا ہے، تو وہ اگر حقدار بن گیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ نان نفقہ کی ذمہ داری آپ کے ذمہ تو نہیں ہے، اس کے ذمہ ہے نا، تو اس کو مان لیں اپنا باس۔ اسی طرح کوئی ملازم ہوتا ہے، اپنے باس سے اگر کہے کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے باس نے کہ 10 کام تمہیں کرنے، وہ کہتا ہے نہیں میں تو 4 ہی کروں گا، چلو میں 8 بھی کر لوں گا، 2 نہیں کرتا تمہارا کام، تو کوئی رکھے گا؟ کہے گا گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ، باہر نکال دے گا نا، ختم کر دے گا۔ تو یہاں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب کے کام بانٹے ہوئے ہیں، مردوں کے اتنے کام ہیں، عورتوں کے اتنے کام ہیں، ہم سب کو اپنے اپنے کام کو سمجھ کے وہ کرنا چاہیے۔ جس طرح ملک کا انتظامی امور چلانے کے لیے ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ کرتا ہے، اسی طرح دنیا کو چلانے والا ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، جس کے اوپر ہمیں یقین ہے۔ اگر نعوذ باللہ 2-3 اللہ ہوتے، 2-3 خدا ہوتے، تو کیا دنیا چلتی؟ ایک کہتا بارش ہو، دوسرا کہتا دھوپ ہو جائے، تو کیا اختلافات کے ساتھ دنیا کا نظام چل سکتا تھا؟ نہیں چلتا۔ تو جس طرح ملک نہیں چل سکتا، ایک گاڑی کا ڈرائیور اگر 2 ہو بیٹھے ہوں، ایک کہے لیفٹ جائیں گے، ایک کہے گا رائٹ جائیں گے، نہیں چلے گی گاڑی۔ تو جب ایک چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہو سکتے، فوج کے اندر ایک اگر اس کا نہیں ہوگا تو وہ فوج نہیں اچھی طرح سے جیت سکتی، امام مسجد کا ایک نہیں ہوگا تو ایک کہے گا 2، ہم فرض پڑھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے نفل پڑھائیں گے، ہم 2 رکعت ہے تم 4 رکعت، تو کیسے گھر کا نظام چل جائے گا؟ گھر کا نظام میں اگر ایک باس نہیں ہوگا، ایک سرپرست نہیں ہوگا، تو وہ گھر بھی تو نہیں چل سکتا نا، ہر وقت لڑائی، ہر ڈسیسو پاور تو ایک کو دینا ہی پڑے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی جھنجھٹ کو ختم کرنے کے لیے مردوں کو بھی ساتھ ساتھ وارن کیا ہے، لیکن ان کو ڈسیسو پاور لینے کے لیے قوام بنا دیا ہے
کہ الرجال قوامون علی النساء کہا، اس کے ساتھ ہی ساتھ سورہ بقرہ میں 228 آیت کے اندر 228 میں کیا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہے جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ، معروف طریقے پہ، جیسے زمانے میں چل رہا ہے معروف طریقے پہ، اور مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اور اللہ کیونکہ اللہ کریٹر ہے نا، بیکاز اللہ از دا کریٹر۔ اللہ نے بنایا ہے تو وہی نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ کوئی بھی مشین کوئی بناتا ہے تو ہم ہمیشہ میکینک سے، اسی سے، اس کے مینوفیکچرر سے پوچھتے ہیں نا یہ مشین کیسے چلے گی، وہ پوری کتاب اس پہ لکھ کے ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ دنیا اتنی بڑی اللہ نے بنا دی تو کیا یوں ہی بنا کے چھوڑ دی؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا، مردوں عورتوں کو، تاکہ دنیا میں فساد نہیں ہو، جھگڑے نہیں ہو، حقیقت پسندی سے سب لوگ کام لیں، ایک دوسرے کو آپس میں کمپیئر کرنا نہیں شروع کریں، بلکہ دیکھیں کہ کس طرح مطلب ہم لوگ کو چلنا ہے اس زمانے کے اندر، اللہ کے احکام کو ماننا ہے، اللہ کی کتاب کھولیں، اس سے دیکھیں گے تو پھر ہمارے اندر شکر کا جذبہ بھی آئے گا، پھر ہم اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں گے، تب ہماری عقل آئے گی کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، کتنی اس میں مصلحتیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو کافی سارا باقی ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم کریں گے پھر اس کے بعد سے۔ تو آج جتنی باتیں ہوئی ہیں، یہ آیت نمبر 228 جو اس میں پڑھا آپ لوگوں نے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں درجہ دیا ہے، مردوں کو کیوں دیا ہے، فوقیت دی ہے کیوں دی ہے، ان سب پہ، سارے پوائنٹس پہ آپ لوگ سب سوچیں سمجھیں، پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ پھر انشاءاللہ بقیہ پارٹ کو ہم پھر سے اس کو ڈسکس کریں گے سیکنڈ پارٹ میں، اگر کمپلیٹ ہو گیا اٹس اوکے، نہیں ہوگا تو تھرڈ بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور اس آیت کے ساتھ ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ تو آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور شیطان مردود میرے نفس کی طرف سے تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہیں کرنا، ہمارے دلوں کو، بے شک تو سب کچھ دینے والا ہے، بہت کچھ دینے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔